جی دوستو، بڑی خوشی ہوئی ہمارے وزیر اعظم نے کل لوگوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی کشمیر پالیسی کا اعادہ کیا اور کہا کہ بھارت سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے، تجارت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہم نے تمام یہ چیزیں کر لیں تو یہ جو 1 لاکھ کشمیریوں نے خون دیا ہے ان کے ساتھ یہ غداری ہوگی۔ تو یہ بڑا اچھا بیان تھا، مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ گو کہ بیک چینل ڈپلومیسی بھی اپنے طور پہ چل رہی ہے، لیکن وزیر اعظم کی طرف سے اس قسم کا بیان آنا کم از کم میرے لیے ری ایشورنس ہے، اور کشمیریوں کے لیے ری ایشورنس ہے، پاکستانیوں کے لیے ری ایشورنس ہے کہ ابھی ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی جب تک بھارت ان معاملات کو ٹھیک نہ کرے جو اس نے کمپلیکیٹ کیے ہیں 5 اگست 2019 کو۔ ایک اور بات بھی ناظرین، لوگ پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا اور اس کے بارے میں کیبنٹ میں سمری بھی چل رہی تھی کہ ٹریڈ بحال کرنا ہے اور ہمیں چیزیں امپورٹ کرنی چاہیے، ہمارے اپنے مفادات میں ہے، لیکن بہرحال پھر کابینہ نے اس فیصلے کو منظور نہیں کیا اور جو ہم کچھ چیزیں امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے بھارت سے وہ نہیں ہو سکا۔ ابھی کچھ ایسی ادویات جو ہیں جو بہت ضروری ہیں وہ شاید بھارت سے آ رہی ہیں، لیکن اور کوئی ٹریڈ ہمارا نہیں ہو رہا۔ اس سے علاوہ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ ٹریڈ بہت ضروری ہے بھارت کے ساتھ پاکستان کی اپنی ترقی کے لیے، لیکن مجھے خوشی ہے اگر واقعی یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا جو شرح نمو ہے وہ اگلے سال 3.8 یا 4% ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 سال ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کیا تو پاکستان کی جو ترقی ہے، ترقی کی شرح نمو ہے، اس میں اگر کوئی بہتری ہو رہی ہے تو یہ کچھ ایسا ہے کہ ہم پھر کچھ اور مزید 20 سال بھی بھارت سے تجارت کیے بغیر رہ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اکثر لوگ جو ہے ان چیزوں کو گڑمٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری ترقی میں کچھ پرابلمز ہیں تو اس کا ہمارے تعلقات یا اس کی وجہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، وہ ہمارے اور بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری اقتصادی ترقی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے پچھلے 2 سال میں بھارت کے ساتھ تجارت نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اقتصادی مشکل سے نکالا ہے، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ حکومت کی فگرز ہیں کہ اگلے سال جو ترقی ہوگی، ہماری گروتھ ریٹ جو ہوگا وہ تقریباً 4% کے لگ بھگ ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر کوئی ایسی مجبوری پاکستان کے لیے خدا نہ خواستہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، پروگریس کے لیے ہمیں بھارت سے تعلقات، تجارت واقعی کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کشمیر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، بلکہ میں تو یہاں تک بھی میں نے کہا، ایک ٹویٹ کیا کہ یہ بھی بڑا اچھی بات کی ہے پرائم منسٹر نے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ جو میری کتاب ہے ہاسٹیلیٹی، اسے میں نے بہت سے اسٹیپس ریکمینڈ کیے ہیں، کم از کم ایک اور کام بھی آپ کر ہی لیجئے کہ 2 ہفتوں میں یا 1 مہینے میں سمبولیکلی ہی صحیح بھارت کی جو فلائٹس ہیں، کمرشل فلائٹس، ان کے لیے اپنی ایئر اسپیس بند کر دیجئے۔ یہ بھی ایک سمبولک اس کی امپورٹنس بھی ہے، اور یہ ہمارا جو عزم ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا، اس کا بھی اظہار ہے۔ تو کسی ایک شخص نے، جو میرے دوست بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے یہ کیا تو پھر کھٹمنڈو آپ کی فلائٹ نہیں جا سکے گی۔ تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ اگر کھٹمنڈو کی فلائٹ آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو تجارت بھی کھول دیجئے، سب کچھ کر لیجئے، پھر کشمیر کا بھی معاملہ ختم کیجئے اگر کھٹمنڈو کی فلائٹ ہی اتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ تو بہرحال وزیر اعظم نے کل یہ بات کر کے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں یہ ہو کہ ہم کشمیریوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ری ایشورنگ تھا۔ اور کم از کم مجھے اس کے باوجود کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں جو کہ بیہائنڈ دا سینز ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اچھی اسٹیٹمنٹ تھی اور ٹھیک اسٹیٹمنٹ تھی۔ ٹھیک ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی اپنی جگہ پہ اگر ہو رہی ہے تو میرا یہی حکومت کو کہنا ہے کہ
ہم اس وقت تک بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول کے مطابق نہیں لا سکتے، یا 5 اگست 2019 کی سطح پہ نہیں لا سکتے، جب تک بھارت کشمیر پہ اپ فرنٹ ہمیں ایک ٹائم باؤنڈ روڈ میپ ہمیں نہیں دے گا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا، جب تک ہمیں یہ نہیں کمٹمنٹ مل جاتی کہ اس دن، اس مہینے، اس دن حریت کے رہنما اور باقی جو سیاسی قیدی ہیں وہ رہا ہوں گے، اس دن اور اس وقت جو کالے قوانین ہیں وہ اٹھائے جائیں گے جموں اور کشمیر سے، اس دن اور اس وقت یہ جو ہے ڈی ملٹرائزیشن ہوگی، تو یہ تمام جو ڈومیسائلز ایشو ہیں وہ انڈین بھارتیوں کو جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل ہوں وہ کینسل ہوں گے۔ جب تک ہمیں یہ چیزیں اپ فرنٹ ان کے بارے میں بھارت ٹائم باؤنڈ کمٹمنٹ نہیں دیتا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں ہمیں نہ تو اپنے تعلقات کو اپ گریڈ کرنا ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اپنا ہائی کمشنر بھجوانے کی، اور نہ ہی ہمیں جلدی ہے کہ بھارت سے ہائی کمشنر اسلام آباد میں آئیں۔ ہمیں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور جب تک کلیئرٹی اگر ہے ہمارے پاس، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہی مور دا سیم والی بات ہے، تو پھر تو کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اور پھر قوموں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، کچھ نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا ایک کاز ہے جموں اور کشمیر، جسے آپ اپنی شہرک کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کچھ قربانیاں تو دینی پڑے گی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بھارت آپ کو پلیٹر پہ رکھ کے کشمیر دے دے گا، تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے، یا خوش فہمی ہے فار دیٹ میٹر۔ تو اس لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس راستے میں دشواریاں تو ہیں، لیکن بہرحال یہ دشواریاں اور مشکلیں ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ جموں اور کشمیر پاکستان کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور میں جس طرح کشمیری کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو یہی جذبہ ہے جو کشمیریوں کی جد و جہد کو جمع رکھے ہوئے ہے۔ تو ہمیں بھی پاکستانیوں کو بھی اسی جذبے کو جمع رکھنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے وہ کسی طور بھی کمزور پڑ جائے۔ تو یہی میری گزارشات ہیں، اور میں یہی اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ گو کہ ہم بہت سی باتیں سن رہے تھے پچھلے دنوں، لیکن وزیر اعظم کا جو بیان ہے میرے خیال میں بڑا بروقت ہے، اور اس سے بہت سی جو ہمارے ذہنوں میں شبہات تھے یا اشکالات تھے وہ کم از کم دور ہوئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔